الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شتتا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وتقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو، ابھی 15 پارہ سورۃ الکہف کے دوسرے رکوع کی ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جن آیات کا ترجمہ ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم آپ کو ان کا قصہ سچ طور پر سناتے ہیں، جو واقعہ پیش آیا اس کو حق طور پر ہم آپ کو سناتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یقیناً وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا، یعنی ان کے ہدایت کے نور میں اور زیادتی کی۔ جب نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، لفظی معنی یعنی ان کے دلوں کو ڈھارس دی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جب کہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا، کس کے خلاف؟ بادشاہ یعنی جو بتوں کی عبادت کی دعوت دیتا تھا اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ فقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، کہ ربنا وہ ہمارا رب ہے، یعنی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض آسمان و زمین کا رب ہے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ، اگر اس کے علاوہ ہم کسی اور کو الہن اپنا معبود قرار دے تو پھر ہم نے حد سے گزری ہوئی بیجا بات ہم نے کہی۔ لقد قلنا اذا شططا ہؤلاء، یہ لوگ سے مراد جو بادشاہ اور بادشاہ کے حواری اور اس کے ماننے والے، ہؤلاء قوم اتخذوا، یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے رب کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر اور معبودوں کو اختیار کیا، اللہ کی ذات میں شریک کیا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو وہ ان معبودوں پر کیوں کوئی مضبوط دلیل، واضح دلیل نہیں لاتے کہ ان کے رب ہونے پر، وہ ان کے معبود ہونے پر کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے عبادت میں۔ وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ، اس وقت کو یاد کرو
کہ جب تم وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ، جب وہ کہہ رہے ہیں، کون یہ آپس میں کہہ رہے ہیں اصحاب کہف، کہ جب تم ان سے دوری اختیار کر چکے، کن سے؟ کہ جو قوم بت پرستی پر مجبور کر رہی ہے، جب ان سے دوری اختیار کر چکے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ جن کی پرستش کرتے ہیں ان کی بتوں سے دوری اختیار کر چکے، فَفَاؤُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب تم کسی غار کی پناہ لو، یہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ تم اب کسی غار کی پناہ لو، کہف، کہ اسی سے اس سورہ کا نام کہف پڑا ہے۔ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو بکھیر دیکھا، پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ نرمی کا اور آسانی کا سامان مہیا کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، کہ تم دیکھو گے، یعنی قیامت تک جو یعنی پڑھنے والے مخاطب ہے اس پر غور، اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چلے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، تم دیکھو گے الشمس، سورج کو، اذا طلعت تزاوروا، کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو تزاوروا عن کہفہم، تو ان کے غار سے ہٹ کر طلوع ہوتا ہے، جہاں تاکہ اس کی روشنی ان پر نہ پڑے، اس کی تکلیف نہ ہو۔ تم دیکھو گے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے ذات الیمینی، دہنے جانب ان کے غار سے ہٹ کر طلوع ہوتا ہے، جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اور وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے غار کو کاٹتا ہوا، یعنی ان کے غار ان پر روشنی نہیں ڈالتا ہے تاکہ تکلیف نہ ہو، ان کے غار کو کاٹتا ہوا، تقریدہم ذات الیمینی، یعنی ذات الشمالی، بائیں طرف طلوع ہوتا ہے تو دہنے طرف ہٹ کر طلوع ہوتا ہے تاکہ روشنی نہ پڑے۔ جب غروب ہوتا ہے تو یقیناً بایا ہوں گا، جب تو بائیں جانب وہ ان کو کاٹتے ہوئے، ان کے غار کو کاٹتے ہوئے غروب ہوتا ہے، تقریدہم ذات الشمالی وہم فی فجوۃ من، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں جہاں روشنی پہنچ سکتی ہے، حالانکہ وہ غار کے کھلے حصے میں، ترجمے پر ذہن میں نشین رکھیے، اس لیے اس پہ تاکید کی جا رہی ہے۔ بعض سائنٹسٹ بات سائنسی انداز سے اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، جو اس آیت کریمہ کا مقصود نہیں ہے، حالانکہ غار کے اس کے کھلے حصے میں ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو غار کے کھلے حصے میں رہنے کے باوجود سورج کا دہنے جانب سے کاٹنا، سورج کا بائیں جانب سے کترنا، ان کو کاٹتے ہوئے کتراتے ہوئے غروب ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس سے اللہ ہدایت دے تو ہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار اور راہ دکھانے والا، اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے رکوع میں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اس اصحاب کہف کے واقعے کی طرف اجمالی طور پر اللہ نے اشارہ فرمایا۔ اب یہاں سے اصحاب کہف کے واقعے کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یقیناً ہم آپ کو ان کا واقعہ سناتے ہیں سچ سچ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل، یہود، نصارہ بھی اس واقعے کو جانتے ہیں، لیکن وہ جیسے خود اپنے دین کے معتقدات میں جب انہوں نے تحریف کر دی تو واقعات میں تو تحریف ان کے لیے تو معمولی سی بات ہے۔ اس لیے ہم جو سنا رہے ہیں، یعنی ہمارا بیان جو ہوگا بالکل باطل سے دور، کذب سے دور، سچ ہی سچ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بالحق بھی نہیں فرماتا، سچ بھی نہیں فرماتا تو یقین اس کا ہر کلام سچ ہے، لیکن جب بالحق فرما دیا تو اور مزید تاکید ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کو یقیناً بے شک بھی نہ فرمائے، حق کا لفظ بھی نہ فرمائے، تو اس کا ہر کلام حق ہے، اس کا ہر کلمہ حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے واقعے کو نبا معنی خبر، عام طور پر کئی سی خبر کہتے ہیں، لفظ خبر خود عربی ہے، لیکن خبر خود اس لیے استعمال نہیں کیا گیا، ایک اشارے کے لیے۔ نبا کے معنی ایسی خبر جو محتم بالشان ہو، جو عظیم ہو، اس خبر کو کہتے ہیں۔ اس لیے اسی سے نبی ہے۔ نبی کون سی خبریں دینے والا؟ کہ جہاں انسانوں کی عقلیں عاجز آ جاتی ہے، جہاں انسانوں کا علم عاجز آ جاتا ہے، وہاں کی خبریں دیتا ہے۔ بڑی بڑی خبریں، عظیم الشان خبروں کو نبون کہا جاتا ہے، اسی سے نبیون ہے۔ قیامت کی خبر یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور یہ یعنی غیب کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اسی سے سورہ نبا ہے، سورۃ النبا۔
اسی کا سبجیکٹ ہے نبی خبریں دینے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے جو یہ اس کو لفظ نبا سے تعبیر فرمایا، یہ بھی اللہ کی غیوب میں سے غیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یعنی جس کی وحی فرمائی کہ ہم ابھی اللہ تعالیٰ خصوصیت سے آپ سے خطاب کر کے فرماتا ہے علی کا آپ کو ہم یہ قصہ سناتے ہیں کیونکہ یہ قصے کا بیان کرنا آپ کو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے. جیسا کہ انہوں نے مشرکوں نے پوچھا تھا، اس کے جواب میں اللہ نے واقعہ یعنی جس کا شان نزول اس سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ نے سورہ کہف نازل فرمایا. سورہ یعنی خاص طور پر اس کے دو واقعات ذوالقرنین کا واقعہ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ یعنی ان کے جواب میں اللہ نے نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہم فتیۃ، وہ ان کا قصہ کیا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے. ان کی کیا تعداد ہے اس میں اختلاف ہے کہ جیسے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ کے تیسرے رکوع میں اس کی تفصیل آنے والی ہے کہ کسی نے 3 کہا، کسی نے 5 کہا، کسی نے 7 کہا. بعض روایتوں میں جو قصہ بیان کیا گیا بعض نے کہا کہ 8 کہا، واللہ عالم بالصواب. تو وہ یہاں یہ یقینی بات ہے کہ ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ اس میں پہلے گزشتہ درس میں بتایا گیا فتیہ یہ جو عربی زبان کی ان کی گرامر کے اعتبار سے اس کو جمع قلت کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ جمع کے بھی فارمز ہے. بعض جمع ایسی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جمع کہہ دیا جائے تو جمع کی عام تعریف یہ ہے کہ 3 سے لے کے کتنے بھی ہو سکتے ہیں 50 100. لیکن عربی زبان میں جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت جمع کثرت. ایک جمع ایسی ہے کہ جس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک ہی ہوتا ہے، 10 سے آگے نہیں ہوگا. اور اگر جمع قلت نہ ہو، جمع قلت کے صرف محدود 4 فارم ہے صرف، اور جمع کثرت کے کثرت سے فارم ہے، نام بھی کثرت ہے اور فارم بھی کثرت سے ہے، کئی 10-15 فارم ہو سکتے. اگر وہ جمع کہہ دی جائے تو عام طور پہ اکثر جمع کثرت ہی اکثر استعمال کی جاتی، تو جتنے بھی ہو سکتے ہیں 12 13 یعنی 100 200. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں لفظ فتیہ کہہ دیا جو بالکل یعنی مطلب ہے کہ 4 اس کے فارمز ہے، اس میں سے ایک فارم جو بتاتا ہے کہ 10 سے زیادہ اس کی تعداد ان کی تعداد نہیں تھی. تو یہ بڑی تعداد نہیں تھی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کے یعنی ہدایت میں اضافہ کیا. ہدایت سے مراد یہ کہ ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے کہ احناف کا مسلک ہے کہ نفس ایمان میں تفاوت نہیں ہوتا، نفس ایمان میں تفاوت نہیں ہوتا. ایک ولی کا ایمان ایک عام مسلمان کا ایمان دونوں برابر ہے نفس ایمان میں. ایمان کی روشنی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. یقیناً روشنی کے اعتبار سے کمال کے اعتبار سے ایک ولی کا ایمان، عامۃ المومنین کا ایمان، صالحین کا ایمان، مقربین کا ایمان یہ برابر نہیں ہو سکتے کیفیت کے اعتبار سے. نفس ایمان یعنی مطلب یہ کہ نفس ایمان میں سب برابر ہے. جیسے کہا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول بھی ایمان لے آئے، اہل ایمان بھی ایمان لے آئے. تو یہاں ہدایت میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس ہدایت میں نہیں بلکہ ہدایت کے نور میں، ہدایت کی روشنی میں، ہدایت کے کمال میں ہم نے اضافہ کیا. کیوں؟ ایسے وقت میں جب کہ کوئی نبی کی اس وقت یعنی وہاں کوئی نبی مبعوث نہیں کیے گئے تھے، نبوت کا زمانہ ہو کر کافی وقت گزر چکا تھا. ایسے عالم میں وہ توحید پر قائم رہنا، ایسے عالم میں ان کا عیسائیت پر قائم رہنا یقیناً یہ ان کی فضیلت کا باعث ہے. قائم ہی نہیں رہنا بلکہ اس کے پورے استقامت کے ساتھ یہاں تک کہ یعنی تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جانا. تو جو جتنا اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں بھی اسے تیزی سے اپنی دامن میں لے لیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ہدایت میں ہم نے اضافہ کیا. یعنی جب اللہ والے جب اللہ تعالیٰ ایسے نازک مراحل پر یعنی جب قربانیاں پیش کرتے ہیں تو ان کی ہدایت کے نور میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، اس کا کیسے احساس ہوتا ہے. اللہ ایسے کرامتوں سے نوازتا ہے کہ جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی خصوصی عنایتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں. یہ ایمان ان کے ہدایت کے نور کی روشنی کی دلیل ہے. مثال کے طور پر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بچپن سے مادرزاد ولی ہے. ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا، کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہے؟ فرمایا کہ جب میں بچپن میں 7-9 سال کی جو بھی عمر تھی، جب مکتب جایا کرتا تھا تو راستے میں سامنے اور پیچھے میں فرشتوں کی جماعت کو دیکھتا تھا، کہتے تھے کہ ہٹو اللہ کے ولی کے لیے ہٹو، اللہ کے ولی کے لیے ہٹو. تو اس وقت سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی خصوصی عنایتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں. کیونکہ ابھی کوئی ریاضتیں مجاہدے آپ نے نہیں فرمائے تھے اس وقت. یعنی اس وقت یہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیا. یہ ہے یعنی ہدایت کی روشنی میں اضافہ کرنا. تو جس کو کہتے ہیں دوسرے معنی میں کہ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے دوسرا عین الیقین، حق الیقین.
تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، یہ یقیناً اصحاب کہف کی ولایت میں کوئی شک نہیں، اولیاء ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرمائی، تو یہ نوجوان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا مرتبہ عام مسلمانوں سے بڑھ کر انہیں جو یقین کا جو مرتبہ عطا فرماتا ہے وہ علم الیقین سے اعلیٰ عین الیقین کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ عین الیقین یعنی وہ آنکھوں سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انوار، اللہ تعالیٰ کے خصوصی عنایتوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، تو علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین کا درجہ۔ مثال کے طور پر اب رہا یہ کہ جب وہ سو گئے تو ان کو تو پتہ نہیں چلا کہ کیا کیا وہ کرامت ہے، تو اٹھنے کے بعد کہنے لگے، آپ بولیں گے پھر کہاں کچھ کیفیت، انشاءاللہ آئندہ آنے والے رکوع میں اس کی طرف اس کا ذکر آنے والا ہے۔ ایک کتا بھی ان کے پیچھے چلا، ایک کتا بھی ان کے پیچھے چلا، تو کتے کو انہوں نے روکا کہ کیونکہ اللہ کے نیک بندے کتے کو نہیں چاہتے، کتا بھیجی پھر بھی پیچھے چلنے لگا، کہنے لگا کہ نہیں، تو اس کو جھڑکتے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، تو کتا آتا ہے، یہاں تک کہ کتا بات کرتا ہے کہ میں اللہ کے دوستوں کو چاہتا ہوں۔ کتے نے کہا میں اللہ کے دوستوں کو چاہتا ہوں، تم مجھے ہکالو مت، میں تمہاری حفاظت کروں گا، کیونکہ جب تم غار میں جائیں گے تو تمہارے درندے چرندے پرندے دیکھ کر کیا چلے جائیں گے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ ان کے یقینی کیفیات میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اپنی عنایتوں کے ذریعے سے۔ وزدناہم ھدی، تو ہم نے ان کے یعنی یقین میں اور اضافہ کیا، ہدایت کے نور میں اور اضافہ کیا۔ نوجوان تھے، اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چند لوگ تھے، یہ نہیں فرمایا، یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ جو تھے فتیہ کیوں فرمایا، مقصود کیونکہ بہت سے واقعات میں اللہ تعالیٰ کئی ایسی جزئیات یعنی اس کی تفصیلات جس سے ذکر نہیں فرماتا کہ وہ مقصود نہیں ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں جب فتیہ کہہ رہا ہے، جب نوجوان کہہ رہا ہے، تو وہاں کچھ مقصود ہے۔ مقصود کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نوجوانی کی عبادت، نوجوانوں کا عدم و استقلال بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے عوائق کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے راہ میں نفس اور شیطان کے عمر رسیدہ یا کم عمروں سے بڑھ کر زیادہ عوائق پیش آتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان، ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہ یہ فرمایا کہ 7 لوگوں کو جب یعنی نفسی کا عالم ہوگا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے عالم میں عرش الہی کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ ہے کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی نوجوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اطاعت کرتا رہا، تو ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس لیے یعنی ہر ایک کی بات مقبول ہے ہر زمانے میں، لیکن نوجوانوں کی بات اور زیادہ مقبول ہے، نوجوانوں کی اس لیے فتیہ تو یعنی انہا فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے وربطنا علی قلوبہم۔ اب یقیناً اس وقت اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی بات کرنا گویا ایسا تھا کہ چنگاریوں پر چلنا ہے، آگ کو ہاتھ میں لے لینا ہے۔ کہ اس وقت کا جو بادشاہ دقیانوس تھا، وہ بادشاہ اتنا سخت قسم کا ظالم تھا، جو ان کے بتوں کو نہیں پوجتا، تو اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا، یا اور ایک خطرناک سزا تھی اس کے پاس، جو ان کی بتوں کو نہیں پوجتا، عبادت نہیں کرتا، تو اللہ کی پناہ کہ وہ اس شخص کو روئی میں لپیٹ کر آگ میں ڈال دیتا تھا، تاکہ قتل ہو جائے تو 1 ہی منٹ میں ختم، نہیں مطلب کہ اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب روئی میں لپیٹ کر آگ میں ڈالا جائے تو اس کی کرب ناکیوں، اس کی تکلیف کا اندازہ لگائیے کہ یعنی یہ چند منٹوں کی بات نہیں ہوتی، یعنی چند سیکنڈوں کی بات نہیں ہوتی، اسے روئی میں تاکہ کافی دیر تک وہ تکلیف کا یعنی مدد چکتے رہے، تکلیف کا احساس ہوتے رہے، یہ سزا تھی دقیانوس کے پاس۔ تو اب اندازہ لگائیے ایسے سخت سزا کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور اللہ کی راہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو، اپنے یعنی ساز و سامان کو، اپنی راحت کو چھوڑ کر وہ جنگل میں محض اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بھروسے نکل پڑتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے وقت میں کہ آرام چھوڑنا، راحت کو چھوڑنا، تکلیف، اب معلوم ہے کہ اب یعنی جس راہ میں قدم رکھنے والے ہیں وہاں کھانا نہیں ملے گا، وہاں پانی نہیں ملے گی، وہاں راحت نہیں ملے گی، تو پھر ایسے عالم میں یقیناً یعنی ایک بعض وقت دل میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی تکلیف کا اثر اور خوشی کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے۔
جیسے گناہ کا اثر بھی کس پر ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے. نیکیوں کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ دل پر ہوتا ہے. دل انسان کے یعنی یہ سارے اعضاء میں اس کی حیثیت بادشاہ کسی ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو ہمت دی نہیں فرمایا، ان کے دل کو، کیونکہ دل اگر آپ کا پرسکون ہے تو پوری آپ کی ذات پرسکون ہے. دل اگر پریشانی میں مبتلا ہے تو ساری ذات مبتلا ہے. اس لیے اولیاء اللہ کی تعلیم کس پر مرکوز ہوتی ہے؟ دل ہی پر ہوتی ہے کہ دل کی صفائی کرو، دل کا تزکیہ کرو، کہ دل کو دنیا سے مت لگاؤ. تو ربطنا علی قلوبہم، تو ربطہ عربی کے معنی عربی میں باندھنا. تو کیوں باندھا جاتا ہے؟ جس چیز کو باندھ دیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ جس کو باندھ دیا جاتا ہے وہ چیز اس میں سے نہ نکلے، اس کی حفاظت مقصود جس چیز کی حفاظت مقصود ہوتی ہے اسے باندھ دیا جاتا ہے. اندر کیا ہے؟ ایمان. اس ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی اشارہ کیا گیا کہ اس ایمان کو ان کے دلوں میں مضبوط کر دیا گیا. اب دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، یعنی کوئی مصیبت کا اندیشہ ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا. اس لیے ربطنا علی قلوبہم کے ذریعے سے مرادی معنی ہے کہ ان کے دلوں کو ڈھارس دی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کے ایمان کو مضبوط کیا، استقامت کی دولت انہیں عطا فرمائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا، کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا گیا کہ ابھی شیرخوار پیدا ہوتی کہا گیا کہ ان کو کس میں ڈال دو؟ دریائے نیل میں ڈال دو. اندھا لگائی کہ ماں کا دریائے نیل میں ڈال دینا. پھر ایسے مقام پہ پہنچنا کہ جو مطلب وقت کا ظالم، اسی کی وجہ سے تو یہ کرنا پڑا. اب اندھا لگائی کیا کیفیت ہوگی، کتنی دل میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان قعدت لتبدی بھی، قریب تھا کہ ظاہر کر دے، کیونکہ وہ ظالم کے ہاتھوں میں بچہ جا رہا ہے، میرا بچہ ہے. لولا ربطنا علی قلبہ، اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، ان کے دل کو نہ باندھتے، ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا ربط علی قلبہ، ربط علی قلبہ. یہاں بھی یہ فرما رہا ہے کہ یہاں پر بھی ضرورت تھی کہ ان کے دل کو مضبوط کیا جائے. کب؟ اگر تم عزم کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو مضبوط فرمائے گا. اگر کوئی عزم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایسے جو عزم ہی نہیں کرے گا تو یقیناً وہ مستقیم نہیں ہو سکتا. استقامت اسے ملتی ہے جو عزم کرتا ہے. تو لولا ربطنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، کب مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ جبکہ کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ معمولی ایسا بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جانا یہ معنی نہیں ہے. اس کے خلاف کھڑے ہو جانا. کس کے خلاف؟ بادشاہ کے خلاف. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں میرے معبودوں کی، مجھے بتوں کی پوجا کرنے پڑے گا، قربانیاں دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے. تو اندازہ لگائیے کہ ایک بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہونا تو یہ معمولی نہیں ہے، اور ایسے بادشاہ کے مقابلے میں جو انتہائی سخت ظالم. تو بتایا گیا دقیانوس کون تھا؟ دقیانوس اس زمانے کا جو اس کے تحت روم کا بادشاہ تھا. اس کے تحت فلسطین وغیرہ جتنے ملک شام جس کو کہتے ہیں، ملک شام، ملک روم، سارے کے سارے تقریباً 200 شہر جس قبضے میں تھے. تو وہ عموماً مختلف شہروں کو جایا کرتا اور جا کر اپنے مذہب کی بتوں کی پرستش کی لوگوں کو دعوت دیتا. کوئی نہیں مانتا تو سخت سخت سزائیں دیتا. اسی طرح دورہ کرتے کرتے یہ شہر ملہی کے شام کے شہر افسوس کو آتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو بتوں کی پرستش کی دعوت دیتا ہے. تو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، بتوں کو نہیں مانتے. ان کو طلب کیا گیا اور بتوں کی پرستش کا حکم دیا گیا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو نہیں پوجتے. تو اس نے کہا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، تم نوجوان ہیں. چھوٹی سی مراد نابالغ یہ معنی نہیں ہے، تم نوجوان ہیں. نہیں ہو سکتا ہے کہ تم جذبات میں کہہ رہے ہو بات کہ ابھی تم کو کل تک موقع دوں گا، سوچ لو اس بارے میں. اس کاموں اس وقت کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر کہ ایک تو یہ کہ وہیں دربار میں جواب دیا، اور اس کے بعد بعض روایت میں آتا ہے کہ نکل کر یہ مطلب ہے کہ انکار کر دیا اور نکل کر آپس میں کہنے لگے. اتفاقاً اس سے پہلے بتایا گیا ایک گھرانے کے لوگ نہیں تھے، مختلف. انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ایک جماعت، اس کی جماعت کی تعداد ابھی بتائی گئی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ 6 7 8 جتنی بھی جماعت کی تعداد تھی وہ جماعت ہو گئی. یہاں تک کہ انہوں نے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ وہ غار کی پناہ لیتے ہیں. ان کا واقعہ اجمال کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ جب وہ ان کے خلاف، جب وہ بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو ایک کے بعد دیگرے وہ ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے. ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، تعارف ہونے لگا. تو یقین ہو گیا کہ یہ سب کے سب رب اللہ کو ماننے والے ہیں. تو آپس میں طے کیے اگر ہم اپنی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم یقیناً شہر کو دور
سے دوری اختیار کرنا پڑے گا، یقیناً اس ماحول سے دوری اختیار کرنا پڑے گا تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک غار کی پناہ لی۔ غار کیسا تھا؟ غار یعنی جیسے اس کے پہلے بتایا گیا، غار یعنی جو بالکل چھوٹا ہو تو اسے غار کہا جاتا ہے، غار وسیع ہو اسے کہف کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے شہر سے باہر کچھ دور پر ایک غار کے اندر جا کر وہاں عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو طلب کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد وہ بادشاہ دوسرے دن ان کو طلب کرتا ہے، جیسے کہ اس نے ایک دن کی مہلت دی تھی۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ تو پتہ نہیں چلتا۔ اپنے سارے دربار کے لوگوں کو پورے شہر میں گھماتا ہے کہ ان نوجوانوں کو پتہ چلایا جائے کہ جو نوجوان کل انہوں نے یعنی میرے حکم کی مخالفت کی تھی، تو پتہ نہیں چلا، ان کے ماں باپ کو پکڑا گیا۔ بتایا گیا کہ اس ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے کئی جیسے اور لوگ مرتد ہو گئے تھے، ان کے ماں باپ بھی مرتد ہو گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ہمیں ان کی محبت کی کیا پڑی، اگر ویسا ہوتا تو ہم بھی تیری مخالفت کرتے۔ تو یقیناً مطلب ہے کہ ہم تیری مخالفت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے اپنے مذہب کو تیرے مذہب کے موافق کر ڈالا۔ تو بہت مشکلوں کے بعد کسی نے ایک کہا کہ چند نوجوانوں کو ہم نے ایک پہاڑ کے کوہ میں غار میں جاتے ہوئے دیکھا۔ تو اب اس کے بعد یقین اب ہو گیا کہ جس شخص نے کہا کہ یقیناً انہوں نے پہاڑ کے اس غار میں پناہ لی ہوگی، اس کا مقصود کیا تھا؟ قتل کر دینا۔ اس کا مقصود کیا تھا؟ کہ انہیں ختم کر دینا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وہ غار میں انہوں نے پناہ لی ہے تو جو میرا مقصود حل ہو گیا۔ اس کے غار کے جو منہ ہے اس کے اوپر ایک دیوار کو چین دو، ایک دیوار اٹھا دو تاکہ اسی غار کے اندر مر جائے، اسی غار کے اندر مر جائے۔ تو غار کے اس کے دہانے پر ایک دیوار بنا دی گئی۔ تو جس شخص کو اس نے دو لوگوں کو جس نے یہ کام سپرد کیا تھا، وہ درپردہ، وہ خفیہ طور پر ایماندار تھے۔ بتایا گیا بعض ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس دیوار کو اٹھانے سے پہلے ایک تختی پر ان کی تفصیل لکھی، یہ فلاں 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 نامے لکھے ان کے، یہ فلاں فلاں جماعت ہے، ان کے نام یہ ہے۔ بادشاہ دقیانوس کے ظلم کی وجہ سے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس غار میں پناہ لی ہے۔ لکھ کر اس تختی کو وہاں لگا کر اس نے دیوار کو اٹھا دیا، اس دیوار کو اٹھا دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تختی یا جو بھی چیز ہو اس زمانے میں طریقہ تھا، لکھ کر بادشاہ کے خزانے میں محفوظ کر دیا۔ اس کے دیوار اٹھا دی گئی۔ اب بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ آج نہیں تو کل مر جائیں گے، کب تک رہیں گے اس کے اندر، اس کا مقصود حل ہو گیا۔ تو یہ بادشاہ بتایا گیا کہ زیادہ نہیں، اس کے بعد ایک سال کے بعد دوسرے سال، 2 سال کے بعد مر گیا۔ یہ اللہ والوں کے مقابلے میں جو بھی کھڑے ہوئے ان کی بادشاہت، ان کی سلطنت زیادہ نہیں چلی۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ یزید اپنی حکومت کو کیسے مضبوط کرنا چاہتا تھا؟ اہل بیت نبوت کے خون سے، لیکن کیا ہوا آپ نے دیکھا کہ یزید نے اپنی حکومت کو اہل اللہ کے خون سے، صحابہ کے خون سے، تابعین کے خون سے مضبوط کرنا چاہتا تھا، لیکن حکومت زیادہ دن نہیں رہ سکی۔ کیا آپ نے دیکھا کہ 61 میں کربلا کا واقعہ ہوا، 62 میں مدینے پر چڑھائی کیا، مدینے میں کئی لوگوں کا خون بہایا، 63 میں مکے پر چڑھائی کی، 64 میں مر گیا۔ یہی انجام ہوا کرتا ہے ظالموں کا، جو خاص طور پر جو اللہ والوں کو ایذا دیتے ہیں۔ تو اس بادشاہ کا بھی ایسے ہی انجام ہوا کہ تقریباً 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکا اور مر گیا۔ اب اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ آگے چل کے انہوں نے جو اس سے پہلے دعا کی تھی، اے ہمارے رب ہمارے لیے رحمت کو عطا فرما اور ہمارے اس کام میں رشد و ہدایت کا سامان مہیا فرما۔ اور جیسا کہ پھر اسی میں وہاں اللہ نے اشاعتاً فرمایا یا تفصیلاً جو انہوں نے ارادہ کیا، اس کے بعد کی آنے والی انشاءاللہ آیت میں آئے گا، تو انہوں نے عزم کر لیے اور کہنے لگے کہ بس ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کسی غار کی پناہ لینا چاہیے۔ آخر میں وہ اپنے ایک غار کی پناہ لیتے ہیں، جس کا ذکر اسی رکوع میں بھی کیا گیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط فرما دیا۔ کتنے دن؟ کہ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابوا الی الفتنہ، تو جب کہ انہوں نے غار کی پناہ لی، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کئی سال، کتنے سال، اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں آگے چل کے بیان فرمائی۔ تقریباً 309 سال تک اللہ نے ان پر نیند کو طاری فرما دیا۔ 309 سال جب اٹھے تو پتہ چلا کہ صرف ایک دن ٹھہرے، جس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ تو اب اس کے بعد بتایا گیا کہ
حکومتوں پر حکومتیں تبدیل ہوتی چلی گئی، اور وہ جو رومی بادشاہ تھا اور جو کافر بادشاہ تھا تو وہ کافر بادشاہ کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے عیسائیوں کے اس وقت حق پرست کون تھے؟ عیسائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یقیناً اسلام کے آنے تک کون سا مذہب حق ہوگا؟ اسلامی ہوگا۔ کہ اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی مذہب اگر کوئی عیسائیت کو اختیار کرے گا تو وہ ہدایت یافتہ نہیں، کوئی نصرانی اگر یہودیت کو اختیار کرے گا تو ہدایت یافتہ نہیں۔ اس زمانے میں حق مذہب تو وہی تھا، عیسائیت۔ تو اب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو پھر دوبارہ غلبہ دیا، تو تقریباً اس زمانے میں جو بادشاہ تھا نیک صفت بادشاہ تھا، جس کا نام بتایا گا کہ بیدروس بادشاہ کو اللہ نے حکومت عطا کی، لیکن وہ جو سالہ ساز جو کفر و شرک کا غلبہ تھا اس کے اثرات تو باقی رہیں گے، تو لیکن لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے قائل نہیں تھے۔ بہت سے لوگ اس کا انکار کیا کرتے تھے، بادشاہ کو تکلیف ہوا کرتی تھی، رویا کرتا تھا، اے اللہ ایسا کوئی کرشمہ بتا دے، ایسی کوئی نشانی بتا دے کہ میری قوم سمجھ جائے کہ یقیناً مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ دوبارہ یقیناً اٹھائے گا، انہیں یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک دن بتایا گیا کہ ایک چرواہا جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، چراتے چراتے کہ اسے ایک غار مطلب یہ کہ غار کا کچھ نہ کچھ تو حصہ دکھائی دے گا، ایک دیوار وہاں جو اس نے یعنی دقیانوس نے حکم دیا تھا کہ دیوار اٹھانے کا، ایک غار پر دیوار ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ دیوار کو توڑ دیا جائے تو مجھے تو اکثر جنگل کو آنا ہی جانا پڑتا ہے، تو مجھے سہارا مل جائے گا کہ بارش کے زمانے میں، سردی کے زمانے میں میں اپنے بکریوں کو لے کر کچھ سہارا، مجھے غار کا پناہ مل جائے گی۔ تو چنانچہ اس نے اس دیوار کو توڑ دیا۔ تو غیب سے اللہ تعالیٰ کیسے انتظامات فرماتا ہے کہ وہ دیوار کو توڑ دیا۔ جب جو ہی دیوار کو توڑا، اندر غار میں جانے کی کوشش کی تو غار کے دہانے ایک کتے کو دیکھا، کہ اس کے بعد غار کے اندر سے لوگ دکھائی دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر یعنی آنے والی ہے یعنی رکوع میں آیت کہ ایک رعب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور ڈر کے بھاگ گیا وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا۔ اب اس کے بعد دوسرے دن یعنی وہ اٹھے، کون؟ اصحاب کہف۔ نیند سے اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کیا۔ نیند سے بیدار کرنے کے بعد ان کی جماعت کا جو نام بتایا گیا، یملیقہ، مقسلمینا، کشفتت، آزرفت یونس، کشافت یونس، یوانس، بوس، یہ اصحاب کہف کے نام ہیں۔ اصحاب کہف کے نام کی برکت فضیلت میں انشاءاللہ ان موقع ہو تو بتایا جائے گا کہ اس کی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، اس نام کی برکتیں بھی آئی ہے ان ناموں کی۔ اب یقیناً اس کے حرکات ضمہ، فتح وغیرہ میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ عربی زبان کے نام نہیں ہے، تو لیکن اب اختلاف ہے کہ بڑے کا نام کیا ہے۔ بعد نے کہا کہ یملیقہ، بعد نے کہا کہ مقسلمینا، لیکن مشہور ہے کہ یملیقہ۔ تو یملیقہ کو اب اٹھنے کے بعد طبعی طور پر انسان کو بھوک لگنا یقینی ہے، اور کتنا سو رہے ہیں وہ 309 سال کے بعد۔ یہاں اگر زیادہ سو جائے تو یقیناً بھوک سے نیند ہوشیار ہو جاتی ہے، تو یہاں تو 309 سال کے بعد سو رہے ہیں، تو طبعی طور پر بھوک محسوس ہونے لگی۔ تو اس کے بعد انہوں نے سب سے بڑے ان میں جو سردار تھا، جو سب سے بڑے عمر کے جو صاحب تھے، ان کو جو درہم کیونکہ جب نکلتا ہے تو انسان کچھ نہ کچھ گھر میں جو بھی ہوتا ہے رکھ لے کے نکلتا ہے، تو اس زمانے کے جو سکے تھے دے کر بھیجا کہ شہر سے یعنی کچھ کھانے کے لیے لایا جائے۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گی۔ تو اس کے بعد جب داخل ہوئے، یعنی ارے یہ تو ہمارا شہر نہیں معلوم ہو رہا ہے، میں کوئی غلط جگہ آ گیا، کہ دیکھتے ہیں کہ سب بدلا ہوا ہے، پھر دوسرے راستے پر چلتے ہیں، پھر تیسرے راستے پر چلتے ہیں، پھر حیران ہو کر پھر وہیں آتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ شہر ہے، ہاں یہی شہر ہے، جو شہر کا نام لے کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ شہر افسوسی ہے، لیکن حیران ہو جاتے ہیں کہ جہاں مطلب ہے کہ بت پرستی عام تھی، جہاں شرک عام تھا، ہر جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال دکھائی دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، کہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے کہ یہ بات کیا ہے۔ آخر میں ایک دکان پر جا کر کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پکڑ لیتا ہے، دکان والا کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں بادشاہی خزانہ مل گیا، یہ تو کہاں کے سکے ہیں؟ کہ نہیں ہم تو کل گئے تھے اور آج فلاں میں، اور آج ہم آئے ہیں، یہ تو ہمارا گھر فلاں ہے فلاں۔ کہنے لگا نہیں یہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہاری محض ہے کہ دولت کو کسی نے کچھ کہا کہ تم اس دولت کو چھپانے کے لیے دیوانہ پن کا اظہار کر رہے ہو، چلو تم ہمارے سرداروں کے پاس جانا ہوگا۔ تو اس بادشاہ کے
حاکموں سربراہوں کے پاس انہیں لے جایا گیا تو پورا کا پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا. اس نے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں تھا، تو فلاں کیا تھا. جب ساری باتیں انہوں نے بیان کی تو کچھ یقین سے آنے لگا کہ بات تو سچی دکھائی دے رہی ہے. تو آخر میں بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو بادشاہ یقین کے لیے کہا کہ چلو دیکھیں گے. اس مقام پر پہنچے، پھر اس تختی کو دیکھا. اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے انتظام فرما دیا کہ تاکہ ان کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. اس لیے یہ بھی یعنی اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. یہ تختی نہ ہوتی تو پھر بھی شک و شبہ کا معاملہ تھا. یہ قدیم زمانے کی تختی، پھر یعنی وہ تختی میں ساری کی ساری تفصیل یہ فلاں فلاں زمانے کے بعد یہ نوجوان ہے فلاں فلاں بادشاہ کے. بادشاہ کا زمانہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اتنے سال پہلے یہ بادشاہ تھا، اتنے سال پہلے بادشاہ تھا، کچھ نہ کچھ تو واقعات جانتے ہیں. تو اب وہ بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا کہ اللہ کہ میں راتوں کو جو رویا کرتا تھا تو نے نشانی دکھائی دی کہ جس طرح جب تو اس دنیا میں 309 سال کے بعد یعنی اٹھا سکتا ہے، ان کی حفاظت فرما سکتا ہے، یقیناً تو مرنے کے بعد یقیناً دوبارہ اٹھا سکتا ہے. 309 سال تک کھانے پینے کا احساس نہیں، 309 سال تک، کیونکہ اسی آیت کریمہ اسی سورہ کے آخری یعنی آیت میں آئے گا 309 سال تک یعنی سورج کا بھی ذکر آنے والا ہے کہ یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ان کے جسم جل نہیں گئے اور سوتے سوتے ان کے جسم گل نہیں گئے. یہ ساری کی ساری نشانیاں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان من آیات اللہ. تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر اس کے بعد جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر یعنی اس آگے آنے والے رکوع میں آئے گا کہ ان کی نشانی کے طور پر وہاں مسجد بنائی گئی. تو یہ اجمال تھا اصحاب کہف کے واقعے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا ربنا رب السماواتی، کہ اس بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے. یہ ہمارا رب ہے اور آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کو چھوڑ کر کسی کو اپنا معبود قرار نہیں دے سکتے. عربی عام طور پر دعا کے ساتھ، عربی زبان دعا کے معنی پکارنا، انگلش میں ٹو کال، لیکن دعا کے ساتھ جب الہ کا ذکر آئے گا تو وہاں پکارنے کے معنی نہیں ہوں گے عبادت کرنا. وہاں ہم رب کو چھوڑ کر کسی اور کو عبادت نہیں کریں گے. عام طور پر جن کی یعنی طبیعت میں یعنی خلل ہوا کرتا ہے اعتقادی اعتبار سے، وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، لہذا تم یعنی اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، یہ شرک ہے. تو یہ چنانچہ یہ قرآن کریم کے میں یہ بھی ایک قسم کی معنوی تحریف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق کہ جہاں قرآن کریم میں اکثر دعا آتا ہے ایسے مقام پر، وہاں پکارنا عام پکارنا نہیں، بلکہ وہاں پکارنے سے مراد معبود قرار دینا ہے، وہاں پکارنے سے مراد عبادت قرار دینا مراد ہوا کرتا ہے. ہم رب کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود نہیں قرار دیں گے. اگر اور کسی کو ہم اپنا معبود قرار دیں گے یقیناً یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بیجا بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کوئی ظالمانہ بات نہیں ہو سکتی. شدت کے معنی حق سے دور ہو جانا، حق سے دوری یعنی والی اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اب یہاں آپ نے غور کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر جو استدلال کیا، کیسے استدلال کیا؟ ربنا، وہ ہمارا رب ہے، رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب ہے. تو انسان یہ اشارہ اس میں مل رہا ہے اگر کوئی ایسا زمانہ نہ ہو جس زمانے میں کوئی یعنی نبی نہ ہو تو اس وقت انسان اگر غور و فکر کرے تو یہ خود یعنی اس کی غور و فکر اس کی عقل اس بات کو دعوت دے گی. تو یہ معبود، یہ یعنی جھاڑ و پہاڑ، یہ یعنی فطری اشیاء انسان کے معبود نہیں ہو سکتے. اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت یہ معبود نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خود وہ مجبور ہے وہ تمہیں یعنی تمہارے خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو وہ ہوگا کہ رب تو وہ ہوگا جو یعنی تمہاری پیدائش کرنے والا ہو، جو آسمان و زمین کا خالق ہو. تو اتنی بڑی آسمان یا زمین کو پیدا کرنے والا جو ہے وہی سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے. تو انہوں نے اس بات کا استدلال کیا. پہلے کہا ربنا، ہمارا رب ہے، اس کا آسمان و زمین کا رب ہے. یہ ترتیب اس اعتبار سے ہے ربنا یہ ہر ایک کے لیے ایسے ماحول میں جہاں شرک ہے، کفر ہے، ایسے ماحول میں یہ سمجھنا ذرا آسان نہیں ہوتا. اس لیے مزید انہوں نے اور دلیل کا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام دلیل دی جاتی ہے، پھر اس سے مضبوط دلیل دی جاتی ہے، اس سے مضبوط دلیل جو قابل فہم ہو وہ دلیل پیش کی. کیوں کہ ہماری جو تبدیلی ہے، تبدیلی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اس کو مینیج کرنے والا، اس کی تدبیر کرنے والی کوئی ذات ہے، اسی ذات کو ہم اپنا رب اور معبود قرار دیتے ہیں. کیوں کہ انسان کے اندر جو تبدیلی اس کے اختیار میں نہیں ہے. یہی ایک کافی ہے انسان کو سمجھنے کے لیے کہ نعوذ باللہ یہ بت ہماری اندر تبدیلی لا رہے ہیں، نعوذ باللہ دنیا کی کوئی شے ہماری اندر تبدیلی لا رہی ہیں. مثال کے طور پر یہ تو بے شمار نشانیاں. ہمارا رب یعنی ربوبیت پر غور کر لے. لفظ رب
جو یعنی ایک بار غور کر لے کہ ہماری جو پرورش ہو رہی ہے کہ بچپن، اس کا جوانی، پھر بڑھاپا، یہ جو کیفیات ہے، یہ کیفیات یقیناً یہ کون تبدیلی لا رہا ہے؟ جو ذات تبدیلی لا رہی ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو کوئی انسان بوڑھا نہیں ہوتا، سبھی جوان رہتے۔ کیوں؟ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اس عمر کو پہنچے، تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ صبح شام کی تبدیلی، یہ عمر کی تبدیلی، ہمارے یعنی ایک کے بعد دیگر جو اسٹیجز ہے، یہ جو یعنی اطوار ہے، یہ مرحلے ہے، یہ خود بتا رہے ہیں کہ یقیناً یہ تبدیلی لانے والی ایک ذات ہے، وہی اس کی یعنی ہمارے نفوس کی خالق ہے، وہی ہماری جانوں کی خالق ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ اتنا غور کرو کہ آسمان و زمین کا نظام، چاند و سورج کا نکلنے کا نظام، یعنی سرے منہ اس میں فرق نہیں کہ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، چاند کا غروب ہونا، یہ ساری کی ساری یعنی یہ جو نظام جو بتا رہا ہے آسمان و زمین کا، یہ بتا رہا ہے کہ اس کا چلانے والا کوئی ہے۔ یقیناً جس کا چلانے والا ہے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اس لیے کہا کہ ربنا رب السماوات الذی لن ندعو، یقیناً ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کا معبود قرار نہیں دیں گے۔ تو اس کے بعد اب انہوں نے ان کی تردید کرتے ہوئے، ان کی بت پرستی کی تردید کرتے ہوئے، ان کی شرک کی تردید کرتے فرمایا ہاؤلائی، یہ وہ لوگ ہیں، قومنا جو ہماری قوم ہے، ہاؤلائی یہ اس لیے فرمایا کبھی ذلت کے لیے بھی لفظ لایا جاتا ہے اشارہ کر، یہ یعنی مطلب گرے ہوئے قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر جو کسی اور کی بات کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی یعنی خصیص نہیں ہے۔ تو یہ ہاؤلائی یہ خالی یعنی جو نہیں جانتے اشارے کرنے کے لیے نہیں ہے، ارے یہ جیسے نہیں یہ میں شریر آدمی، تو اسی طرح ہاؤلائی بتایا گیا کہ ان کی ذلت کے لیے کہا گیا یہ ہاؤلائی قومنا، یہ ہماری قوم ہے کہ جنہوں نے یعنی رب اللہ کو چھوڑ کر یعنی معبود قرار دیا، اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو وہ اپنے معبودان باطل پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہ لاتے؟ لولا یاتون، یہ جس کو یہ یعنی اپنا معبود سمجھ رہے ہیں ان پر کوئی دلیل تو ہونا چاہیے، ان پر کوئی دلیل نہیں۔ بسلطان بین، بین کے معنی تو بالکل واضح ہے، بین معنی کھلا، سلطان کے معنی دلیل، لفظی معنی ہے سلطان کے معنی قابو پانے والا، سلطان قابو پانے والا، سلطان چھا جانے والا۔ لیکن عربی قرآن کریم میں بہت سے موقع پر سلطان کہہ کر دلیل، کیوں دلیل مراد لی گئی؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے حضرت موسیٰ کو ہماری نشانیاں اور ایک کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا۔ تو سلطان ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جو عقل پر چھا جائے، بالکل انسان ماننے کے لیے مجبور ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے۔ تو اب اعتقادیات کے معاملے میں ضنی معاملہ نہیں چلتا ہے، صریح دلیل چاہیے، اور بھی خاص طور پر اللہ کی ذات صفات کے بارے میں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے یعنی مطلب یہ کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کے یعنی حق ہونے پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حق ہے یہ، تو کیوں دلیل پیش نہیں کرتے؟ کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ سلطانی کھلی دلیل، اور یہ کہا تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جو اللہ کے پر جھوٹ باندھے، یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے چلانے میں۔ اور ایک اہم بات، قرآن کریم کے ایک ایک یعنی جملے سے ایک اصول ملتا ہے، کئی ایسے معنی جو اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ جس کے معنی ختم نہیں ہوتے، جیسے سمندر کے موتی کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، احاطہ نہیں کر سکتا، قرآن کریم کے معنی کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ہمیں ایک اہم مسئلہ ہی مل گیا عقیدے کا، یہ کہ یہ اپنے معبودان باطل کے حق ہونے پر کوئی دلیل، کوئی کھلی دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ تو ایک اہم نقطہ سنیے کہ اس وقت ان بتوں کی عبادت کے دعوے دار کون تھے؟ اس زمانے کا بادشاہ، اس زمانے کے مشرکین تھے، یہ دعوے دار تھے، یہ دعوے دار تھے۔ اور شریعت کا حکم کیا ہے؟ جو دعویٰ کرے وہ دلیل پیش کرے، جو دعویٰ کرے وہ دلیل پیش کرے، جو انکار کرتا ہے اس کے ذمہ قسم ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی، البینۃ علی المدعی، مدعی دعویٰ کرنے والا پر یعنی پروف پیش کرنا ہے۔ وٹنس کون پیش کرے گا؟ آج کل عدالتوں کا بھی یہی یعنی قانون ہے، جو دعویٰ کرے گا یہ کہے گا کہ میرا گھر ہے، تو جو جس کے خلاف یہ کہے گا کہ میرا اس کا گھر نہیں میرا گھر ہے، تو وہ یعنی وٹنس لائے گا، یہ وٹنس لائے گا، وٹنس اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ جو دعویٰ کرے گا اس کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ میرا گھر ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ وٹنس کو پیش کرے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ دعویٰ کون کر رہے ہیں؟ تم دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب تم دعویٰ کر رہے ہیں تو وٹنس تم پیش کرو،
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قانون کس نے بتایا؟ اللہ کے حبیب نے، کہ عدالت کا یہ قانون بھی گویا اس حدیث سے لیا گیا، البینۃ علی المدعی، مدعی پر پروف کی ذمہ داری، وٹنس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مدعی پر ہے. اور جو جس کے خلاف یہ دعویٰ کر رہا ہے، اگر یہ مدعی اگر پروف پیش نہیں کر سکا تو وہ کیا کریں گے؟ قسم کھائے گا. یہ جو اس نے دعویٰ کیا یہ غلط ہے، یقیناً میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا ہی ہے. یہ طریقہ ہے فیصلے کا. تو یہاں کیونکہ وہ مدعی تھے، کون مدعی تھے؟ یہ اس زمانے کے لوگ، ان کی قوم کس بات کے مدعی تھے؟ کہ یہ معبود ہے، یہ بت معبود ہے، یہ جس کو اپنا دیوی دیوتا کہہ رہے ہیں یہ معبود ہے. ان کی حیثیت کیا تھی؟ ان کے منکر کی. ان کی حیثیت کیا تھی؟ منکر کی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل پیش کرے. کیا دلیل پیش کرے؟ ان کے حق ہونے پر. باوجود اس کے انہوں نے دلیل پیش کر دیا. کنہوں نے؟ ان لوگوں نے، اصحاب کہف نے. باوجود کہ دلیل ان کے ذمے نہیں تھی، لیکن اشارتاً دلیل پیش کر دی کہ دیکھو کہ یہ معبود رب نہیں ہو سکتے، یہ آسمان کو نہیں بنا سکتے، یہ زمین کو نہیں بنا سکتے. جب دعویٰ وہ کر رہے ہیں انہیں دلیل پیش کرنا چاہیے. باوجود ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود یہ کہ ہم تمہارے منکر ہیں تم اس دعوے کے، لیکن پھر بھی ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمارا رب ہے. یہ ہمارا جو رب ہے وہی آسمان و زمین کا رب ہے، وہی رب، وہی سارے کائنات ایک ہی رب ہے، سارے خالق و مالک. تو اب یہاں یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ جو دعویٰ، جیسے کہ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل وہ پیش کرے. لولا یاتون علیہم سلطان بین، اپنے معبودان باطل کے حق ہونے پر کیوں دلیل نہیں لاتے؟ اب آج بھی عموماً اکثر نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں. کیا پریشان ہو جاتے ہیں؟ کہ دیکھیے فاتحہ دینا غلط ہے، بدعت ہے، سلام پڑھنا بدعت ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہم نے تو کچھ دعویٰ نہیں کیا تھا جائز ہے ناجائز ہے، کوئی بات ہی نہیں کی تھی، کہ جیسا کہ سلف صالحین کرتے چلے آ رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں. کون؟ ایسے لوگ نہیں، جاہلوں کی اتباع نہیں، نیک لوگوں کی اتباع کرتے آ رہے ہیں. کیونکہ نیک لوگوں کی اتباع کا حکم دیا گیا قرآن کریم میں. کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. صدیقین، شہداء، صالحین کے عمل کو ہم نے دیکھا، یقیناً یہی حق ہے. ہم کو تو یہ بتایا گیا کہ جو ان کی راہ ہے وہ صحیح ہے، کرتے جا رہے ہیں. کسی قسم کا ہم نے دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ انہوں نے کیا. کیا؟ جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم فاتحہ دے رہے ہو، یہ فجر کے بعد دے رہے ہو، یا عصر کے بعد دے رہے ہو، یہ ایصال ثواب کے لیے دے رہے ہو، یہ ناجائز ہے، بدعت ہے. یہ تم جو اجتماعی طور پر مل کر سلام پڑھ رہے ہو یہ ناجائز بدعت ہے، کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہو. یا تم درود تو پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن دسترخوان بچھا کر جو تم مل کر درود پڑھ رہے ہو یہ بدعت ہے. اب یہ مدعی کون ہے؟ مدعی وہ ہوئے. تو دلیل کون پیش کرے؟ وہی پیش کرے. اب قرآن کریم کو ایک آیت لائے کہ فجر کے بعد فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے، عصر کے بعد فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے، اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنا ناجائز ہے، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا ناجائز ہے. کوئی ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے. الٹا کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان جو عموماً زیادہ مطلب ہے کہ مطالعہ نہیں رکھتے دین کے، عقائد کی وغیرہ کی تفاصیل نہیں جانتے، تو فوراً پریشان ہو جاتے ہیں. واقعی کوئی بھی دلیل نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں، تو ان کو آسانی سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دعویٰ خود کرتے ہیں اور دلیل ان سے پوچھی جاتی ہے. جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل یہ پیش کرے کہ فجر کے بعد فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے. جائز کہاں ہے؟ یہ دلیل نہیں پوچھی جاتی. ناجائز ہونے کا دعویٰ تم نے کیا، تم دلیل پیش کرے. ناجائز ہونے کا دعویٰ تم نے کیا، حرام کا دعویٰ تم نے کیا، تم دلیل پیش کرے. اور بدعت ہونے کا دعویٰ تم نے کیا، تم دلیل پیش کرے. کیونکہ اسلام کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، اللہ کے حبیب نے قانون بتایا کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل پیش کرے. کہ ہم سے دلیل نہیں طلب کرو کہ جائز کہاں ہے، بل دلیل تم دو کہ تم نے ناجائز قرار دیا ہے. جو دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر دلیل کا پیش کرنا بھی اسی کے ذمے ہے، جس سے ایک اشارہ بھی ملا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے علیحدگی اختیار کر چکے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ان کے جن کی اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہیں ان سے بھی علیحدگی اختیار کر چکے، تو اب اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرو؟ کسی غار کی پناہ لو. تو یہاں اشارہ ہے کہ جس کے عقائد سے آپ دوری اختیار کرے، عقائد جس کے عقائد کو نہ مانے، تو آپ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے جسمانی طور پر بھی ان سے دوری اختیار کرے. اشارہ ہے کہ جب تم ان کے عقائد کو چھوڑ چکے اب ان کو بھی چھوڑ دو، یعنی اس بستی کو چھوڑ دو، چلے جاؤ ایمان کی حفاظت کے لیے. اب یہاں تو جانا ضروری تھا ایمان کی حفاظت کے لیے، اور جہاں جانا ضروری نہیں ہے لیکن وہ یہ کہ خدشہ اس بات کا ہے کہ ضروری نہ ہونے کے باوجود بھی
کہ آج نہیں تو کل تمہارے عقائد متاثر ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی جماعت کے عقائد سے جب آپ دوری اختیار کر چکے تو ان کی صحبت سے بھی دوری اختیار کرو۔ کیوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے اس کے عقائد سے لینا دینا کیا ہے، لیکن دوست کے دوستی کا اثر پڑتا ہے، دوست کی دوستی کا اثر پڑتا ہے، تو آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُهُ، تم میں سے کوئی غور و فکر کرے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اس لیے دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کے نظریات کیا ہے، عقائد کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کے اخلاق کا اثر، اس کے عقائد کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ اس لیے ایک عربی کے شاعر نے ایک شعر کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کسی کے بارے میں اگر مجھ سے دریافت کرو کہ فلاں کون ہے، تو مجھے صرف اس کے دوستوں کے نام بتا دو کہ میں کہہ دوں گا کہ فلاں وہ ہے۔ کسی کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، باوجود ہے کہ میں نہیں جانتا اس کو، جس کے بارے میں سوال کرو کہ میں نہیں جانتا، لیکن اس کے دوستوں کے نام تو بتا دو آپ، اس کے دوست کون ہیں، میں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ تو اس لیے بتایا کہ یہ اس میں اشارہ مل رہا ہے کہ جب تم ان کی یعنی باطل عقائد نظریات سے دوری اختیار کرے تو ان سے بھی دوری اختیار کرو، تم ان سے بھی دوری اختیار کرو، اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کسی غار کی پناہ لو۔ فاؤ الی الکہف ینشر لکم ربکم، تمہارا رب تمہارے لیے من رحمت ہی اپنی رحمت کو بکھیر دے گا، اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، اور تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نرمی کا، آسانی کا یعنی اللہ تعالیٰ سامان مہیا کرے گا۔ جو وہاں جو انہوں نے دعا کی تھی، اسی دعا کی طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے رحمت عطا فرما۔ تو اب اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کو کیسے قبول فرماتا ہے؟ بخاری کی روایت کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ بندہ جب میرا محبوب ہو جاتا ہے، جب میں بندے کو چاہنے لگتا ہوں اپنی عبادت کے ذریعے اور اپنی ریاضت کے ذریعے، بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اسے چاہنے لگتا ہوں، جب میں اسے چاہنے لگتا ہوں تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ اگر وہ میرا بندہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور پناہ دیتا ہوں، اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی ضرور دعا قبول کرتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو یقیناً اللہ والوں کے بول ان کے کلمات کو رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے کیسے ان کے لیے رحمت کا سامان مہیا کیا، اللہ نے کیسے ان کے نرمی کا سامان مہیا کیا، اس کی دلیل خود آنے والی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا۔ اس طرح ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اب رہا ایک اشارہ یہ مل رہا ہے کہ رحمت کی دعا سب سے زیادہ انسان کو کس بات کی ضرورت ہے؟ کئی مرتبہ تقاریر میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ انسان کو اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو رحمت کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اسماء میں باوجود یہ کہ رحمان بھی رحمت سے لفظ نکلا ہے، رحیم بھی رحمت سے لفظ نکلا ہے، اللہ کے اتنے کئی نام ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی لفظ سے نکلنے والے دو نام سورہ فاتحہ میں ذکر کیا، ورنہ اور بہت سے ایسے اللہ کے اسماء تھے، ان کے ذکر کے مقابلے میں اللہ نے الرحمن بھی رحمت سے نکلا ہے، رحیم بھی لفظ رحمت سے نکلا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی صفت کا ذکر فرمایا کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اور جس چیز کی، یہ بھی اللہ کی رحمت دیکھیے، جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو عام فرماتا ہے، جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو عام فرماتا ہے، اور بندوں کو سب سے زیادہ کس بات کی ضرورت ہے؟ رحمت کی، اس لیے عام کر دیا۔ کیسے عام کر دیا؟ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا رحمان رحیم ہے، اپنے حبیب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ تو سب سے زیادہ انسانوں کو رحمت کی ضرورت تھی، اس لیے اپنے حبیب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ تو اب یہ اتنی رحمت کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب رہا یہ کہ ایک اہم بات عرض کروں کہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں، ہم گنہگار بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں رحمت عطا فرما۔ اللہ کا نیک بندہ بھی دعا کر رہا ہے، رحمت عطا فرما۔ اولیاء دعا کر رہے ہیں، اقواس دعا کر رہے ہیں، اقطاب دعا کر رہے ہیں، ابدال دعا کر رہے ہیں، صحابہ دعا کر رہے ہیں، انبیاء بھی دعا کر رہے ہیں، کیا رحمت کی ضرورت ہے۔ اب دعا کی قبولیت کیسی ہوگی؟ گنہگار دعا کرے گا اللہ رحمت عطا فرما، اس کے لیے رحمت یہ ہے کہ اللہ نیکوکار بنا دے گا، بے نمازی ہے تو نماز پڑھنے کا عادی بنائے گا، بغیر جماعت کے پڑھتا ہے تو جماعت پڑھنے کی توفیق عطا کرے گا، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو زکوٰۃ دینے کی، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرائض و واجبات، لیکن جو شریعت پر چلتا ہے تو طریقت کی راہوں کو آسان کر دے گا۔ اس کے لیے رحمت کیا ہے؟ جو شریعت ہی پر پہلے ہی سے گامزن ہے تو اللہ تعالیٰ مزید یہ کہ اس کے استقامت عطا فرمائے گا اور طریقت کے راہوں کو، اپنے قرب کے راہوں کو آسان کر دے گا۔ اب ہر ایک کی رحمت اس کے اعتبار سے ہے، ہر ایک رحمت کی دعا کر رہا ہے لیکن اس کے نتائج اس کے اعتبار سے ہوں گے،
اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ استقامت والے بندے تھے، یہ اولیاء تھے، تو ان کے لیے اللہ نے رحمت کی صورت میں عطا فرمائی، کرامت کی صورت میں عطا فرمائی، جو اگلی آیت میں ہر ایک کی رحمت اس کے اعتبار سے، ہر ایک کی رحمت اس کے اعتبار سے ہوگی۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اے ہمارے رب ہمارے لیے رحمت عطا فرما، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس انداز سے اس پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ نے ان پر کیسے رحم کیا؟ ارشاد ہوتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ، تم دیکھو گے سورج کو، یعنی بالکل یقین کی کیفیت کو بتانے، ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے ترا کا لفظ آیا، تم دیکھو گے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حقیقت میں جس حقیقت کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم دیکھو گے الشمس سورج کو، اذا طلعت جب طلوع ہوتا ہے، تزاوروا عن کہفہم تو ان کے غار سے ہٹ کے طلوع ہوتا ہے، عن کہفہم ذات الیمین دہنی جانب، زور کے معنی ہٹ جانا، جھک جانا، اسی سے ہے زور، شہادت زور، جھوٹی گواہی جو راہ حق سے ہٹ جاتی ہے، جو راہ حق سے ہٹ جاتی ہے، زور، تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین دہنے جانب، اور تقریدہم یہ کب؟ جب طلوع ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو تقریدہم ان کو کاٹ دیتا ہے، ان کو کاٹ دیتا ہے کا مطلب یہ ہے ان پر روشنی نہیں پڑتی، وہ لفظی معنی ہے ان کو کاٹنا، مطلب غار پہ پڑی بھی تو ان پہ نہیں پڑتی، یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا، غار کو کاٹتا نہیں فرمایا، اس کی روشنی غار پہ پڑ سکتی ہے، غار پہ پڑنے کے باوجود بھی ان پر سورج کی دھوپ نہیں پڑتی، شعاع نہیں پڑتی، یہ کرامت ہے۔ تقریدہم کہ ان کو کاٹتی ہے، ان کو کاٹتی ہے مطلب ان سے بچتی ہوئی، کتراتی ہوئی، جیسے اردو میں کتراتی ہوئی ڈوبتی ہے۔ کہ اب رہا یہ کہ اب یہاں پر بعض مفسرین نے بعض سائنس کے غلبے کی وجہ سے ایسے، یعنی مطلب ہے کہ ان حقائق کو قبول کرنے کی کوشش کی کہ وہ غار اس انداز سے واقع ہے کہ اس کا دہانہ شمال کی طرف ہے، بنات الناش ایک ان ستارے ہے، وہ مشرق و مغرب کے جو بالکل یعنی یکساں استوا کے موقع پر جب ستارے قریب ہو جاتے ہیں تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اندر دھوپ نہیں جاتی، یعنی جغرافیائی انداز سے ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن بعض مفسرین اس کا رد کیا، جیسے امام علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ، اور بعض مفسرین نے اللہ اس کو نشانی قرار دے رہا ہے۔ اگر یہ معاملہ عادی ہوتا، عادی کا مطلب ہے کہ فطری ہوتا، نیچرل ہوتا، تو اللہ اس کو نشانی قرار نہیں دیتا تھا، یہ نشانی قرار دے رہا ہے، تو یقیناً سورج کی روشنی پڑ سکتی ہے، پھر بھی نہیں پڑ رہی ان پر، سورج کی روشنی ان پر پڑ سکتی ہے، سورج کی روشنی سے ان کو ایذا ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی سورج کس کے تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے، کہ دیکھو کہ جب اس غار طلوع ہونا تو اس غار پر اپنی روشنی ان پر اپنی روشنی پڑنے نہ دینا، انہیں تکلیف نہ ہونا، کیونکہ ہم ان کو 309 سال سلا رہے ہیں، اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ اس کو نشانی قرار دے رہا ہے، اگر بالفرض اگر وہ مان بھی لیا جائے تو ان کا اتنے سال سونا بھی نشانی ہے، گرچہ کہ وہ پہلی تفسیر جو بتائی گئی بعض لوگوں نے کیا جغرافی اعتبار سے مناسب نہیں ہے، اگر وہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو ان کا سونا، ان کا نہیں مطلب ہے کہ بھوک و پیاس کا محسوس نہیں ہونا، اور باوجود اتنا طویل سونے کے ان کے مٹی میں سونے کی وجہ سے ان کے جسم کا نہ گل جانا، نہ پھٹ جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں یقیناً یہ ایک نہیں کئی کرامتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اب وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، تقرید قرض یقرض کاٹنا، تو یہ قرض یقرض کہ آپ نے قرض سنا، قرض لفظ قرض عربی میں خراب میں نے کاٹنے والی، قرض میں نے کاٹنا، سورج جب جاتا ہے تو کٹتا ہوا، تو کیونکہ ذہن میں معنی اس کا بیٹھ جائے، سورہ کہف اکثر پڑھتے ہیں، پڑھیں گے تو عربی نہیں بھی آئے تو اس کو یاد تو آ جائے گا کہ یہ معنی ہے یہاں پر، اس لیے یعنی اس کے معنی بتائے جانے، قرض تو قینچی کاٹتی ہیں مخراج، قرض میں نے کاٹنا، قرض کا نام کاٹنا کیوں؟ بابا جو قرض مانگتا ہے دوستوں سے ہی کیوں نہ ہو محبت کٹ جاتی ہے، آئندہ ملنا چھوڑ دیتا ہے کہ کیا بار بار قرض مانگتے رہتا ہے، اس لیے زیادہ قرض مت مانگیے، یہ دوستی کو کاٹ دینے والا ہے، قرضی کو قرض کر دینے والا مطلب کاٹ دینے والا، اس لیے اس کا نام قرض رکھا گیا، اور بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ایک لفظ کے معنی ضرور اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے، تو وہ سورج ان کو کاٹتا ہو یعنی وہ ان کو روشنی نہیں پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کا انتظام فرمایا کہ کب تک؟ تقریباً 309 سال تک، ذات الیمینی اور ذات الشمالی، دہنے جانب یعنی جب طلوع ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، باہیں جانب بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اب اللہ اگر یہ طبعی ہوتی بات، یعنی بالکل غار اس انداز سے ہوتا جیسے کہ بعض جغرافیائی انداز سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ یہ ذکر نہیں فرماتا، وہم فی فجوۃ من، یہ کیوں فرمایا؟ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے، کیا مطلب؟ روشنی پڑ سکتی ہے پھر بھی نہیں پڑتی،
فجوا کے میں نے کھلا حصے میں، اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی روشنی پڑ سکتی ہے، جغرائی طور سے ایسا نہیں ہے بلکہ پڑھ سکتی ہے، لیکن پھر بھی روشنی نہیں پڑتی. یہ کیوں؟ یہ ہمارے حکم سے اللہ نے ان کو بزرگی عطا فرمائی، یہ کرامت عطا فرمائی. وہم فی فجوۃ من ذالک من آیات اللہ. مزید اللہ تعالیٰ اور مزید تاکید کرتے فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں سے ہے. اور کئی مرتبہ یہ بات بتائی گئی کہ عربی اکثر قرآن کریم آیت کہہ کر کیا مراد لیا گیا؟ کرامت. یہ اللہ نے ان کو بزرگی عطا فرمائی، یہ اللہ نے ان کے حق میں ان کے لیے کرامت عطا فرمائی. کیوں؟ ایک نشانی نہیں ہے، کئی نشانیاں ہیں اس میں، کہ اتنا طویل سونے کے باوجود یہ محسوس ہونا صبح سے شام تک سوئے، بھوک پیاس کی تکلیف محسوس نہیں ہونا، اور درندے وغیرہ ان سے محفوظ رہنا. اور اندازہ لگائیے کہ غار کا جب کھلا حصہ ہوگا تو بارش پڑے گا، تو بارش وغیرہ سے بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. صرف سورج ہی نہیں ہوگا، ہوائیں چلیں گی مختلف قسم کی، اتنے صدیوں 3 صدی تقریباً، تو کیسی کیسی طوفانی ہوائیں نہیں چلی ہوں گی اس زمانے میں، کہیں نہ کہیں تو چلی ہوتی ہے. ان طوفانی ہواؤں سے محفوظ کرنا ایک نہیں بے شمار کرامتیں ہیں ان کی. پھر اللہ تعالیٰ مستقل طور پر ایک اور درند پرند وغیرہ کی سے حفاظت کے لیے ایک کتے کو ان کا تابع بنا دینا، اس کا بیٹھ جانا، اس کے اللہ نے اس کو زبان دینا، بات کرنا، ایک نہیں بے شمار نشانی اللہ نے عطا فرمائی. تو پتہ چلا کہ اللہ والوں ہی کا ذکر الہی نہیں ہے قرآن کریم، کیونکہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کیا ہے؟ ذکر الہی ہے. تو ان کے کرامت کا ذکر کرنا ذکر الہی ہے. قرآن کریم میں اور بھی یعنی اللہ نے اپنے نیک بندوں کی کرامتوں کا ذکر فرمایا. حضرت مریم علیہ السلام کے کرامت کا ذکر فرمایا کہ بے موسم کے پھل ان کو آیا کرتے تھے، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام جب داخل ہو کرتے کلما وجد علیہ ذکر المحراب وجد عندها رزقا، تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق دیکھتے تھے، رزق یعنی پھل دیکھتے تھے. کون سے پھل؟ جو بے موسم کے ہوتے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں یا مریم، قال یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کیوں؟ یہ تو بازار میں بھی پھل نہیں پائے جاتے، اس کا موسم بھی نہیں ہے. تو قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں، یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرماتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت انہوں نے دعا کی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے، اللہ کی رحمت کے جب نزول کا مقام ہے، یہاں دعا یقیناً مقبول ہوگی. اس لیے آپ نے اپنے فرزند کے لیے دعا کی، اللہ مجھے لڑکا عطا فرما. ہنالک تو قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ ان کی کرامت کا ذکر فرمایا، تخت بلقیس کو لانے کا ذکر فرمایا. تو پتہ چلا کہ اولیاء کا ذکر بھی ذکر الہی ہے، تاکہ ان کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے. اس لیے ان کی کرامتوں کا ذکر بھی ذکر الہی ہے. کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھی کرامتوں سے لینا دینا کیا ہے، کرامتوں سے ذکر کیا فائدہ ہے. کرامتوں کی وجہ سے ان کی محبت یعنی دل میں راسخ ہوگی، دل میں بیٹھے گی. جب دل میں محبت بیٹھے گی تو اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، ان کی اطاعت اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا. اس لیے کرامت بیان کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جو جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ومن یضلل، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی مددگار اور کوئی اس کو یعنی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اس کا راستہ بتانے والا، اس کا رہنما نہیں پاؤ گے. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ جس بندے کو استقامت عطا فرماتا ہے ایسے ازوا مہیا فرماتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توفیق خیر کی دعا مانگتے رہے کہ اللہ کہ ہمیں استقامت کی دولت عطا فرما، کہ ایمان پر ثابت قدم رکھ. اب رہا یہ کہ یہ بات کئی مرتبہ بتائی جا چکی کہ جب اللہ جب خود گمراہ کر دے تو اس کا کیا قصور ہے. تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ خالق خیر بھی اور شر بھی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو مجبور نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ خیر کو اختیار کرے یا شر کو اختیار کرے. خلق کے اعتبار سے اس کی طرف اضافت یعنی نسبت کی جاتی ہے، ہدایت دینا، گمراہ کر دینا. لیکن کسب بندے کو اختیار دیا گیا، مجبور نہیں بنایا گیا کہ میں مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا. تو چنانچہ ایک مفسر نے اس موقع پر یہاں لکھا کہ انسان یہ کہتا ہے، کب کہتا ہے کہ بھائی جب اللہ ہی سب کرتا ہے، اللہ ہی یعنی مطلب یہ کہ یہ اللہ کی اس کے بغیر، مشیت کے بغیر جب گناہ نہیں ہو سکتا تو میرا کیا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے. تو کبھی وہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ جب اللہ کے مشیت کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی ثواب کا کام نہیں کر سکتا، پھر مجھے خواہ کہ کیوں مجھے نیکیاں دے رہا ہے، ثواب دے رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا مجھے کیوں یہ بدلے دیے جا رہے ہیں. میرا جب میرا اس میں ہاتھ یعنی میری طاقت ہی نہیں کہ یہ جو میں نے کام کیا مجھے انعام کیوں دیا جا رہا ہے. کبھی یہ بندہ نہیں کہتا مجھے اتنے ثواب کیوں دیے جا رہے ہیں. تو جس طرح جب یہ نہیں کہتا تو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی مشیت سے ہو رہا ہے. تو
یقیناً اس میں بتایا گیا کہ ہر بندے کو اللہ سے خوف کرنا چاہیے، ایمان کے استقامت کی دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان راہ ہدایت پر ثابت اور مستقیم نہیں ہو سکتا۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اصحاب کہف کی طرح اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، اور صحابہ کرام سلف صالحین کے جیسا جذبہ و سارے استقلال ہمارے نفوس سے پیدا فرما، اور ہمیں عقل حلال صدقہ مخال کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔